بی بی جان جلدی سے کھانا لگائے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آج اس کی چھٹی تھی، سو شام ڈھلے گھر میں گھستے ہی شور مچانے لگا۔ مراد سے حال چال پوچھتی بی بی جان مسکرائی۔ آج تم گھر پر ہو تو معلوم تھا، آتے ہی بھوک کا شور مچا دو گے۔ کیا بنایا ہے؟ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ سانس اندر کھینچتا وہ خوشبو سونگھتا ان کے پاس آیا۔ تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے۔ واو، اب جلدی سے دے دے بی بی جان۔ وہ سر ہلاتی اپنے گھٹنوں پر زور ڈالتی اٹھی۔ آپ کے گھٹنوں کا درد کیسا ہے؟ مراد نے ان کو مشکل سے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ تمہاری اماں نے جو تیل بھیجا تھا اس سے کافی افاقہ ہے، پر کچھ دنوں سے ختم ہے تو پھر سے درد اٹھنے لگا ہے۔ بتایا کیوں نہیں بی بی جان؟ اب ہم نکلیں گے، کھانے کے بعد میں لے آؤں گا، ولی نے فکر مندی سے کہا۔ بلکہ کھانا بھی ہم لگا لیتے ہیں، آپ بیٹھے۔ اسے اٹھتا دیکھ کر انہوں نے روکا۔ رہنے دو تم، میں نے ارمینا کو بلایا ہے کہ آ کر بریانی لے جائے۔ بچی کچن میں ہی ہے، آ کر کھانا لگا دے گی۔ ان کے کہنے پر جہاں ولی کی نگاہیں بے اختیار کچن کی جانب اٹھی، وہی مراد معنی خیز انداز میں خنکارا۔ اب تو سر کے بل کچن کا رخ کریں گے۔ اس کی بربراہٹ پر ولی نے قطن کان نہ دھرے۔ ساری توجہ اب کچن سے نظر آتے اس کے رنگین آنچل پر تھی۔ بی بی جان کچن میں چلی گئی تو وہ بھی کھانے کے میز پر آ بیٹھے۔ بابا کب آئیں گے؟ بی بی جان کو آتے دیکھ کر خیال آیا۔ وکیل کے پاس گئے ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے۔ سر ہلاتے اس نے قریب آتی ارمینا کو دیکھا۔ میرون رنگ کے جوڑے میں وہ ہمیشہ کی طرح کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ بریانی کی ڈش میز پر رکھتے مسکراتی نظر اس پر ڈالی ضرور، مگر مخاطب بی بی جان کو کیا۔ کھیر پک گئی تھی، میں نے چولہا بند کر دیا ہے، اور وہ رسالہ بھی آپ کے کمرے میں رکھ آئی ہو۔ اچھا اچھا، تم بیٹھو، ہمارے ساتھ بھی تھوڑا سا کھا لو۔ ان کے دعوت دینے پر ولی بول اٹھا۔ ایسا نہ کرے بی بی جان، ساری بریانی کھا جائے گی۔ انداز چھیڑتا ہوا سا تھا۔ جی نہیں، تمہاری طرح پیٹو نہیں ہوں۔ ناراضی سے اسے گھورا۔ ولی بی بی جان نے اسے غصے والی نظروں سے دیکھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی شرارت ہے۔ آپ رسالہ پڑھ کر بتا دینا مجھے، میں نے بھی ابھی پورا نہیں پڑھا۔ وہ دونوں رسالے پڑھنے کی شوقین تھی، اس لیے ارمینا ہر مہینے کا رسالہ انہیں دے جاتی۔ وہ لوگ نہ صرف ان کے پڑوسی تھے بلکہ وہ بی بی جان کے سسرالی رشتہ دار بھی تھے۔ بیوہ ہونے کے بعد جب وہ بھائی کے پاس آ گئی تو ان سے تعلقات کچھ اور بڑھ گئے۔ ہاں، وہ ایک نئی رائٹر کی کہانی بھی چھپی ہے نا، اربیلا مراد کی۔ ولی کے جملے پر پانی پیتے مراد کے گلے میں پانی لگ گیا۔ پڑھی تم نے؟ وہ پوری طرح ارمینا کی جانب متوجہ تھا، جانتا تھا کہ مراد اسے کس بری طرح گھور رہا ہے۔ ہاں پڑھی تھی، پچھلی بار بھی اچھی تھی، پر تمہیں کیسے پتا؟ میں جانتا ہوں نا اسے۔ اب کی بار مراد نے اپنا پیر زور سے اس کے پیر پر مارنا چاہا، پر برا ہوا جو بی بی جان کے پیر پر جا لگا۔ ان کے منہ سے آواز نکلی تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ مزید پوچھنے لگی۔ مراد کے دوست کی بہن ہے، شرارت سے اسے دیکھا۔ چلو ہماری بھی ملاقات کروانا کبھی۔ جی، مگر مجھ سے زیادہ تو ولی اسے جانتا ہے، اکثر اس کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، بڑا متاثر ہے اس کی شخصیت سے۔ مراد نے بھی ادھار نہ رکھا۔ ارمینا کی آنکھوں میں ابھرتا غصہ ولی کو کچھ غلط ہونے کا احساس دلا گیا۔ نہیں، یہ مذاق کر رہا ہے، میں چلتی ہوں بی بی جان۔ پیر پٹکتی وہ تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ ولی نے مراد کو گھورا، جو اب مزے لے کر بریانی کھا رہا تھا، حساب جو برابر کر لیا تھا۔ ہادی کے غائب ہونے کی خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ رو رو کر برا حال کر لیا تھا اس نے۔ سوچ سوچ کر دماغ معاف ہو رہا تھا کہ ہادی کا ایسا کون سا دشمن نکل آیا تھا جو اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مگر جلد ہی اس الجھن کا سرا مل گیا جب اسے اغوا کاروں کی جانب سے فون موصول ہوا۔
اس کی ٹوٹتی ہمت کو گویا سہارا ملا۔ ہادی کی زندگی کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً مینیجر کو کال کی۔ کیا ہوا جواد صاحب، بینک سے پیسے نکالنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ ان کی خاموشی سے وہ خائف ہوئی۔ میم، اس وقت 6 کروڑ بہت بڑی رقم ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ بینک میں 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم نہیں ہے۔ جواد صاحب کے انکشافات اسے مزید پریشان کیے دے رہے تھے۔ کمپنی کچھ عرصے سے نقصان میں جا رہی ہے، اور ابھی سر نے اپنی اینیورسری پر اتنی مہنگی جیولری خریدی ہے۔ اس کے اور ہادی کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ 6 کروڑ کا تقاضا پورا کیا جا سکتا۔ ہادی کے دوست اظہر بھی ملک میں نہیں تھے۔ ایک دم سے اسے پاپا کا خیال آیا تھا۔ کل رات ہی وہ بزنس ٹور سے واپس آئے تھے۔ ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہتی وہ الجھی سی چل پڑی۔ بظاہر آنٹی کی باتوں پر سر ہلاتے اس کے کان کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازوں پر تھے۔ چھوٹی فروا کو اس کے پاس بٹھا کر وہ بی بی جان کی مطلوبہ چیز لینے کے لیے اٹھ گئی۔ فروا اپنی ڈرائنگ بک لینے چل گئی تو وہ کچن میں جا گھسا، جہاں وہ چولہے کے سامنے کھڑی کر رہی تھی۔ اس کے کانے پر مڑی اور خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ الفاظ منہ میں تھے کہ اس نے جھٹ کاؤنٹر پر پڑی چھری اٹھا کر اس کے سامنے کی۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھری کو اپنے قریب دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ تم اپنے دوستوں کی بہنوں سے فری ہوتے ہیرو اور تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں؟ چھری اس کے سامنے گھمائی۔ اوہو، وہ تو مذاق کر رہا ہے، میں تو کسی اربیلا نامی لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں۔ پھر اس کے نام سے کیسے واقف ہو؟ وہ ابھی تک مشکوک تھی۔ مراد سے سنا تھا، وہی پڑھتا ہے رسالے۔ مراد کا نام دانتوں میں چبایا۔ تمہارے ہوتے ہوئے میں بھلا کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ سوچنا بھی مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بار نرمی سے بولتے اس نے چھری پیچھے کی۔ شکر ہے، ورنہ آج تم نے مجھ معصوم کا قتل کر دینا تھا۔ خیر، اب اتنی ظالم بھی نہیں ہوں، یہ تو محض تمہیں دھمکانے کو چھری اٹھا لی، ورنہ تم مجھے زچ کر دیتے۔ وہ مسکرائی۔ یاد رکھنا، اگر کوئی اور لڑکی تمہاری زندگی میں آئی نا تو حشر کر دوں گی۔ اسے خبردار کیا۔ تمہارے علاوہ بھلا کوئی آ سکتی ہے؟ اسے خوش دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ جس کے پیچھے تم جیسی خونخوار لڑکی پنجے گاڑ کے پڑی ہو، اس بیچارے کو تو کوئی لفٹ بھی نہیں کرواتی۔ ولی کے بچے، اس کی بات سمجھتے ہی وہ بگڑی تو وہ ہنستے ہوئے باہر کی جانب بھاگا۔ ماں کو لاؤنج میں دیکھ کر اس کے پیچھے جانے کا ارادہ تک کرتی وہیں کھڑی وہ اس کی بات پر ہنستی چلی گئی۔ پاپا پلیز، مجھے پولیس سے رابطہ نہیں کرنا، آپ بس پیسوں کا انتظام کر دیں، اس نے بے چینی سے کہا۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ 6 کروڑ لے کر ہادی کو چھوڑ دیں گے؟ تو کیا اس ڈر سے میں ہادی کو بچانے کی کوشش بھی نہ کروں؟ مجھے اپنا سب کچھ دے کر بھی اس سے بچانا پڑے، تب بھی یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی سے اہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں، اگر ہادی کی جگہ میں اغوا ہوئی ہوتی تب بھی آپ یوں ہی سوچ بچا کرتے؟ ہینا، وہ غصے سے چلائے۔ وہ ان کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی، جسے کانٹا بھی چھپ جاتا تو ان کی جان پر بناتی۔ تو میں کیا کروں پاپا؟ پلیز مجھے اس بات کی سزا دینا چھوڑ دیں کہ میں نے آپ کی مخالفت کے باوجود ہادی کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ معاف کر دیں مجھے اور اس کی جان بچا لیں۔ وہ رونے لگی۔ والد صاحب اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گئے اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم فکر مت کرو، میں بھلا تمہیں تکلیف دینے کا سوچ سکتا ہوں؟ 6 کروڑ چھوٹی رقم نہیں ہوتی، انتظام کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اغوا کاروں کا فون آئے تو ان سے مزید وقت مانگ لینا۔ اب یہ رونا بند کرو، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے۔ اس کا سر تھپکتے انہوں نے اسے تسلی دی۔ اس نے سر ہلایا۔ اتنے گھنٹوں کی بے آرامی کے بعد سر شدید دکھ رہا تھا اور آنکھیں الگ جل رہی تھی۔
جبکہ اس کے بابا سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی رقم کے فوری انتظام کے لیے انہیں کسی سے قرض لینا پڑے گا، کیونکہ وہ خود دبئی برانچ کھول رہے تھے، جس کی وجہ سے بینک میں اتنی رقم نہیں تھی۔ ڈیوٹی پر جا رہے ہو؟ گنگناتا ہوا وہ بائک پر آ کر بیٹھا تو اس کی آواز پر چونکا، اپنے ارد گرد نگاہیں گھمائی، مگر وہ سامنے ہوتی تو نظر آتی۔ یہاں ہوں بھائی لون میں، اس کی کھلکھلاتی ہوئی آواز پھر سے آئی تو وہ دیوار کے ساتھ رکھے سٹول پر کھڑا ہو گیا۔ اپنے گھر کے صحن میں کھڑی پودوں کو پانی دیتی وہ اس کی جانب متوجہ تھی۔ مراد کی طرف جا رہا تھا، وہیں سے ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا۔ اس کی طرف دیکھتے شرارتی چمک آنکھوں میں ابھری۔ تم کہتی ہو تو رک جاتا ہوں، اب اتنا اصرار کرو گی تو منع نہیں کر پاؤں گا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی، پھر پائپ رکھ کر دیوار کے قریب آئی جس کی اوپری سطح پر دونوں بازو رکھے وہ اندر جھانک رہا تھا۔ تم نے اپنے مستقبل کا کیا سوچا ہے ولی؟ خیر تو ہے، اس وقت میرا مستقبل کہاں سے آ گیا؟ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا، وہ بالکل سنجیدہ نہیں تھا۔ سیریس ہو جاؤ ولی، یہ ہماری زندگی کا سوال ہے۔ امی آج کل میری شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور ابو بھی کویت سے آ رہے ہیں اس ہفتے۔ ارمینا کی پریشان صورت دیکھ کر اس کے تاثرات بدلے۔ میں بابا اور بی جان سے بات کرتا ہوں، وہ رشتہ لے آئیں گے، تم فکر مت کرو۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، وہ بے چینی سے بولی۔ تم تو کہہ رہی تھی آنٹی تمہاری خواہش سے واقف ہے۔ واقف ہونا اور متفق ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ ان کی نظر میں تمہارا مستقبل ایک سوالیہ نشان ہے، اسی لیے میں تم سے کہہ رہی تھی کہ سی ایس ایس کر لو، مگر تم سنتے ہی کب ہو کسی کی۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ دیکھو ارمینا، مانا کہ ابھی اتنی اچھی نوکری نہیں ہے میرے پاس، مگر بیکار بھی تو نہیں بیٹھا نا۔ سی ایس ایس کا امتحان بھی دے دوں گا اور پھر ہمارا مری والا گھر، اس کا قبضہ ملے گا تو اس سے کاروبار بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے کچھ وقت تو دو اس سب کے لیے۔ اتنی جلدی کیا ہے تمہارے گھر والوں کو؟ میں امی سے بات کروں گی، بس تم امتحان کی تیاری کرو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو تسلی دیتی وہ مسکرائی، جبکہ وہ محض سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کروٹ کی بل لیٹی وہ خود سے کچھ فاصلے پر سوئے ہادی کو بغور دیکھے جا رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا، شاید اسے دی گئی ادویات کا اثر تھا کہ وہ یوں بے خبر تھا، اور نیند تو اسے بھی کتنی راتوں کے بعد آئی تھی جب ہادی رات صحیح سلامت واپس آ گیا تھا۔ اس کے لیے اس سے بڑی خوشی بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ آنکھ کے کنارے پھسلتے آنسو کو اس نے انگلی سے جھٹکا اور شکر ادا کیا۔ نہا کر تازہ دم سی باتھ روم سے نکلی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سلجھانے لگی۔ چہرے پر سکون کی گہری چھاپ تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ اس کی زندگی میں ایک بڑا طوفان آ کر گزر چکا تھا۔ اس کی نگاہیں صوفے پر پڑی جیکٹ پر پڑی۔ کل ہادی نے یہی پہن رکھی تھی۔ اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ سمٹی، ہاتھ میں پکڑا برش واپس رکھ کر وہ صوفے تک آئی۔ ارادہ یہی تھا کہ جیکٹ کسی ملازم کو دے کر اس واقعے سے جڑی ہر چیز کا وجود مٹا دے۔ جیکٹ اٹھانے پر کوئی چیز قالین پر گری۔ اس نے جھک کر دیکھا، وہ نیند کی گولیوں کی شیشی تھی۔ وہ حیرانی سے شیشی کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہادی تو کبھی بھی نیند کی دوا استعمال نہیں کرتا تھا۔ پھر سوئے ہوئے ہادی پر نگاہ ڈالی، شاید ان ناخوشگوار واقعات کو بھلانے کی غرض سے اس نے رات ان گولیوں کا استعمال کیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ مطمئن ہو گئی۔ جو ہی وہ سیدھی ہوئی، مدھم سروں میں بجتی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ آواز جیکٹ کی جیب سے آ رہی تھی۔ اس کی نظریں بے اختیار بیڈ کی سائیڈ میز پر گئی جہاں ہادی کا موبائل پڑا تھا۔ جب اسے اغوا کیا گیا تھا تو گاڑی میں اس کا موبائل بھی پڑا ملا تھا۔ پھر یہ کس کا موبائل تھا؟ مسلسل بجتے موبائل کو جیب سے نکالتی وہ حیرانی کا شکار تھی۔
جلدی کرے بی بی جان، ڈیوٹی کا ٹائم ہو جائے گا۔ ولی نے کچن کی جانب دیکھ کر ہانک لگائی جہاں بی بی جان کھڑی اس کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ لا رہی ہوں، جلدی جلدی بچا کر میرے ہاتھ پیر نہ پھیلایا کرو، جواب دیتی وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ اس کا پسندیدہ آلو کا پراٹھا لے کر آ گئی۔ ساتھ پودینے والی چٹنی اور چائے کا بھاپ اڑاتا مگ تھا۔ اس کی بھوک چمک اٹھی۔ بی بی جان قریبی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس اتوار آپ دونوں جا رہے ہیں نا ارمینا کے گھر رشتہ لے کر؟ لقمہ منہ میں رکھتا وہ بولا۔ ہاں، بات ہوئی ہے کمال سے میری۔ لڑکی تو ہم دونوں کو ہی پسند ہے، پر وہ ماں نے اس شرط پر ہے کہ تم اس بار سنجیدگی سے CSS کا امتحان دو گے۔ باپ کا مطالبہ سن کر اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، ٹھنڈی سانس لبوں سے نکلی۔ کچھ دیر وہ اسے خاموشی سے کھانا کھاتے دیکھتی رہی، پھر اسے آخری لقمے لیتے دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولی، اب باپ کی شکایت دور کر دو، امتحان دے دو گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ بی بی جان، امتحان تو میں دے دوں گا، پر زیادہ امید نہ رکھیں، میں پاس نہیں ہونے والا۔ ارے وہ کیوں؟ نگاہیں اس پر ٹکی تھی جو ہاتھ دھونے کچن میں چلا گیا تھا، واپس آ کر کرسی کی پشت پر ہاتھ جمائے۔ یہ امتحان کوئی مذاق تھوڑی ہے، یا وہ امتحان لینے والے اس انتظار میں تھوڑی بیٹھے ہیں کہ میرے پرچہ دیتے ہی وہ مجھے پاس کر دیں اور کوئی بڑی پوسٹ دے دیں۔ بہت تیاری کرنی پڑتی ہے بی بی جان، اور مجھے تو اب پڑھنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ خاصا مشکل ہے میرے لیے، پر کوئی سمجھے تب نہ۔ اس نے بے چارگی سے کہا، تم بس نیت اور کوشش کرو، ہم ہیں نا، ہم دعا کریں گے۔ اپنی طرف سے حوصلہ دیتی وہ خالی برتن اٹھاتی کچن کی جانب بڑھی۔ اب ان سب کی خوش فہمیوں کا کیا کروں میں؟ فیل ہو گیا تو پتہ نہیں گھر میں گھسنے کی اجازت بھی ملے گی یا نہیں۔ چل بیٹا ولی، ابھی تو ڈیوٹی دے۔ خود کلامی کرتا، سر پر عادتاً الٹی پی کیپ رکھتا، جیکٹ کی جیب سے بائک کی چابی نکالتا۔ وہ جیسے ہی مڑا، دروازے کے پاس کھڑی ارمینا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی خفگی بھرے تاثرات ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بہت کچھ سن چکی ہے۔ وہ جھٹکے سے مڑی تو اسے ہوش آیا۔ ارمینا، ارمینا، میری بات تو سنو۔ تیزی سے بھاگتا اس کے پیچھے باہر نکلا، مگر وہ رکے بغیر گیٹ عبور کر گئی۔ اسکرین پر چمکتے JK کو لمحے پر دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف موجود شخص شاید کچھ جلدی میں تھا، تبھی اس کے بولنے کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گیا۔ سوری سر، آپ کو ڈسٹرب کیا۔ سارے پیسے میں نے نئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ فارم ہاؤس میں آپ کی موجودگی کے نشانات بھی مٹا دیے ہیں، اور جس نمبر سے میڈم کو فون کیا تھا وہ سم ضائع کر دی گئی ہے۔ یہ سب سنتی ہنا کو اپنی سماعت پر شک ہونے لگا۔ سر، ہیلو سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں سگنلز کا مسئلہ ہے، میں دفتر پہنچ کر آپ کو کال کرتا ہوں۔ آواز آنا بند ہو گئی تھی، مگر اس کے ذہن کی ساری کھڑکیاں گویا کھلتی چلی گئی، اور یہ آواز بھی تو وہ پہچان گئی تھی۔ وہ ہادی کے مینیجر جواد صاحب جو اس سارے کھیل میں شریک تھے۔ جیکٹ کو وہیں صوفے پر پھینکتی، ایک بھیگی نگاہ سوئے ہوئے ہادی پر ڈالتی، وہ موبائل ہاتھ میں دبائے کمرے کی بالکنی میں چلی آئی۔ کمرہ ہیٹنگ سسٹم آن ہونے کی وجہ سے گرم تھا، جبکہ یہاں چلتی سرد ہواؤں کے باعث خاصی ٹھنڈ تھی، اور اس نے محض شال اوڑھ رکھی تھی جو نہ کافی تھی، مگر اسے اس وقت پرواہ ہی کب تھی۔ دل و دماغ میں جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی تھی، دل دماغ کی ہر بات کو رد کیے جا رہا تھا۔ بھلا اس کا ہادی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن اس نے ایسا کیا ہے۔ دماغ نے حقیقت بتائی تو دل تڑپ اٹھا، یقیناً وہ مجبور ہو گیا ہوگا تبھی، ورنہ وہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ دل دلیلیں پیش کرتا رک نہ پایا۔ کل سے وہ دوہری اذیت کا شکار تھا۔ ارمینا تو اسی دن سے ناراض تھی، نہ اس کا فون اٹھاتی، نہ میسج کا جواب دیتی۔
اور انکل آنٹی نے رشتے سے بھی صاف منع کر دیا تھا۔ اسے کسی پل چین نہ آ رہا تھا۔ اگر اب بھی تم نے میری بات نہ سنی تو میں آ رہا ہوں تمہارے گھر۔ یہ آخری میسج ولی نے بھیجا تھا، جس کے بعد وہ ملنے پر راضی ہوئی تھی۔ اس کے گیٹ کے باہر ٹہلتا وہ شدت سے اس کا منتظر تھا۔ گیٹ کھلا تو ارمینا کا چہرہ نظر آیا۔ آج وہاں ناراضی کی بجائے گہری سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے راستہ دینے پر وہ صحن تک آ گیا۔ تم انکل سے بات کرو ارمینا، انہیں کہو کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے۔ میں اپنا آپ منوا لوں گا، بلکہ میں خود بھی ان سے بات کروں گا۔ ہمیں مل کر انہیں سمجھانا ہوگا۔ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اس کے یکدم بولنے پر وہ یوں چپ ہوا جیسے اب کبھی نہ بول پائے گا، جبکہ وہ سینے کے گرد بازو لپیٹے سنجیدہ سی بولے جا رہی تھی، گویا کسی اور کی بات کر رہی ہو۔ بہت اچھا رشتہ ہے۔ لڑکا سرکاری نوکری کرتا ہے، اچھا کماتا ہے، امی سے انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آنٹی یہ تم، وہ سلک کر بولا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ وہ کیا بات تھی جو بیوی جان اس سے چھپا رہی تھی۔ ہاں میں بھی، اور کس بلبوتے پر انکار کرتی؟ تمہیں کم فکر ہے اپنے مستقبل کی؟ تم محض سنہرے خواب دکھا سکتے ہو۔ بس اتنا ہی جان پائی ہو مجھے، تھوڑا بھروسہ تو کرتی، کبھی بھوکا نہ رہنے دیتا تمہیں۔ اپنے زور بازو پر یقین ہے مجھے۔ اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ 8-9 ہزار میں زندگی نہیں گزرتی، محض گھسیٹی جا سکتی ہے، اور مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ اور ہماری محبت، اس کا کیا؟ ولی کے منہ سے پھسلا۔ آج کی محبت بھی آسائشوں کی محتاج ہوتی ہے ولی، اگر تم یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ تلخ ہوئی۔ بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے تم نے۔ وہ مسکرایا تو وہ نظریں پھیر گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا، آنکھوں میں چبھن سی ہو رہی تھی۔ گیٹ تک پہنچ کر رکا اور بغیر مڑے بولا، خدا کرے تمہارے سارے خواب پورے ہوں، جہاں رہو خوش رہو۔ سنجیدگی سے کہتا وہ دہلیز پار کر گیا۔ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے آئی تھی۔ اسٹڈی کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو وہ ہاتھ میں جیکٹ تھامے اسے الٹ پلٹ کرتا نظر آیا۔ آہستہ قدموں سے چلتی وہ جو ہی اسٹڈی میں داخل ہوئی، ہادی نے مڑ کر دیکھا۔ وہ یوں ہی چوکنا رہتا تھا، اپنے قریب کسی بھی شے کی موجودگی کو فوراً بھانپ جاتا۔ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز تھی میری جیکٹ میں، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ کہیں وہ چیز یہ تو نہیں؟ اس نے اپنی ہتھیلی یکدم اس کے سامنے پھیلائی جس پر موبائل تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے تاثرات بدلے، پھر وہ سنبھل گیا۔ اس کی تو جیسے ہمت ختم ہو گئی تھی۔ وہ بولی تو لہجہ بھیگا ہوا تھا، کیوں کیا ہادی آپ نے ایسا؟